بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں عورتوں کے میک اپ کے بارے میں۔ میک اپ کی بات کریں تو سب سے پہلے ذہن میں جو نام آتا ہے وہ ہے لپسٹک۔ لپسٹک کی موجودہ شکل کو 131 برس پہلے متعارف کروایا گیا۔ تب سے لپسٹک نے نہ صرف عورتوں کی ظاہری شکل کو تبدیل کیا بلکہ معاشرتی کردار پر بھی اثر انداز ہوئی ہے۔ اس سے قطعی نظر کہ ملک غریب ہو یا امیر، دنیا بھر میں خواتین میک اپ میں لپسٹک کو خاص اہمیت دیتی ہیں اور یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی آئٹم ہے۔ سن 1983 میں پہلی مرتبہ لپسٹک کی موجودہ شکل کو ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں ہونے والی ایک نمائش میں متعارف کروایا گیا۔ ایمسٹرڈیم کی نمائش سے چند ماہ بعد لپسٹک کی تجارتی بنیاد پر دریافت میں پیرس کے 2 خوشبودار ادارے کے ماہرین کاسمیٹکس شامل تھے۔ سن 1884 میں یورپی ملک فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پہلی مرتبہ لپسٹک میک اپ کے ایک اہم جز کے طور پر کمرشل انداز میں متعارف ہوئی۔ شروع میں اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا گیا اور اس کا استعمال صرف تھیٹریکل اداروں، رقاصائیں اور جسم فروش خواتین کرتی تھیں۔ سن 1912 میں امریکہ کی فیشنیبل خواتین نے لپسٹک کو قبول کر لیا تھا۔ ابتداء میں لپسٹک نہ صرف مہنگی بلکہ ایک لگژری آئٹم تھی۔ عوامی سطح پر اس کی پذیرائی گزشتہ صدی میں 20 کی دہائی میں خاموش فلموں کے دور میں ملی۔ سن 1893 میں امریکہ میں قائم ہونے والی فیشن اسٹوریز کی فیشن کیٹلاگ میں بھی لپسٹک کو شامل کیا گیا تھا۔ یورپ میں فیشنیبل خواتین نے امریکی خواتین کے لپسٹک استعمال کرنے کے 9 سال بعد اسے اپنانا شروع کیا تھا۔ 1921 ایک ایسا سال تھا جب اس وقت کے تجارتی اور سیاسی منظر پر اجارہ داری کے حامل ملک برطانیہ کے دارالحکومت لندن کی خواتین نے اسے پسند کرنا شروع کیا اور یہی اس کی عام مقبولیت کا باعث بنا۔ 19ویں صدی کی پہلی چوتھائی کے دوران لندن فیشن کا گھر خیال کیا جاتا تھا۔ جرمن خواتین میں بھی لپسٹک حالیہ برسوں میں مقبولیت اختیار کر چکی ہے۔ 2012 میں 78% جرمن عورتوں نے لپسٹک یا لپ گلوز کو استعمال کیا ہے۔ اس طرح جرمن خواتین نے لپسٹک کے اس لازمی جز پر 64 ملین یورو خرچ کیے۔ لپسٹک استعمال کرنے والی جرمن خواتین کی یہ تعداد 2011 کے مقابلے میں 5.6% زیادہ بنتی ہے۔ لپسٹک کی 131ویں سالگرہ کے موقع پر تیز رنگ متعارف کروائے گئے اور ان میں سرخ رنگ خاص طور پر اہم ہے۔ فیشن ایکسپرٹ رینے کوخ کے مطابق خواتین میں اعتماد اور کامیابی کی علامت ہے۔ ہزاروں سال پہلے قدیم مصری تہذیب میں فرعون کی ملکائیں بھی ہونٹوں پر سرخ رنگ کا استعمال کرتی تھیں۔ ان میں کلیوپاترا اور نفرتیتی بھی شامل ہیں۔ اس وقت سرخ رنگ کو چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں محفوظ رکھا جاتا تھا اور انگلی یا برش کی مدد سے ہونٹوں پر لگایا جاتا تھا۔ اس وقت یہ عقیدہ تھا کہ ہونٹوں پر سرخ رنگ لگانے سے شیطانی قوتیں انسان کے جسم میں نہیں گھس سکتیں۔ 16ویں صدی میں انگلستان میں سفید پاؤڈر سے چہرے کو سفید اور سرخ رنگ سے ہونٹوں کو رنگنا اشرافیہ طبقے کا معروف فیشن تھا۔ عام طور پر لپسٹک کا 60% حصہ موم پر اور 30% مختلف آئلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مختلف خوشبوئیں اور رنگ استعمال کیے جاتے ہیں اور کبھی کبھار سلیکون کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ لپسٹک میں استعمال ہونے والا رنگ کوکینیل نامی چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ میکسیکو میں پائے جانے والے ان کیڑوں کو خشک کر کے قرمزی رنگ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی لپسٹک کی مانگ میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ اب ہر طبقے کی عورت لپسٹک کو ہونٹوں کی زینت بنانا پسند کرتی ہے۔